اسلام میں کیا ہے؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے. تو کتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء کی نماز پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو سب نیت کرو بھئی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ اذان پہ سارا بازار کیا ہو، سارا دفتر، ساری مارکیٹ سب کدھر جا رہے ہوں؟ واہ واہ، اس میں مسئلوں کا حل ہے. یہ ہے کامیابی، اس سے دنیا بنے گی آخرت بنے گی. محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اور آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ کس کی طرف؟ کامیابی. کامیابی کس میں ہے؟ دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، اب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ، ماتھا ٹھکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کام تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. یہ تبلیغ محنت ہے. ہر مسلمان نماز پر آ جائے. اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا نا یہ مال گنجا صاحب بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا کہ میں تیرا مال ہوں. توبہ توبہ توبہ. اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دے. زمیندار ہے عشر دے. یہ رہی یار خان کا علاقہ جماعت گئی، ان کا جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی. کپاس پہ ایسی سونڈی آ گئی سپرے اثر نہیں کر رہی. ان سے پوچھا چوئی صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر. وہ چوئی صاحب کہنے لگے یہ عشر کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھائی جب عشر نہیں دو گے تو سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ جب مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال کیا ہوگا بھائی؟ یہ خطرے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو. کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. مال کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر. اللہ نے مال دیا ہے، حج پہ جائے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے نہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. توبہ 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 توبہ. رمضان آیا، روزے رکھے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. گرمی ہے کوئی نہیں، ہم اللہ دن اللہ نے بنایا، دن کو لمبا اللہ نے کیا، گرمی اللہ کی طرف سے ہے اور روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہم اللہ کے بندے ہیں. عقل کا تقاضا پتہ کیا؟ عقل کا تقاضا گرمی میں رمضان آئے تو دن چھوٹے ہونے چاہیے اور سردی میں رمضان آئے تو دن لمبے ہونے چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے. اللہ نے کیا سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی کیا ہو گئے؟ لمبے. سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی چھوٹے سے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ گرمی سردی کے چکر میں کہ میرا حکم پورا کرتے ہیں. اچھا آپ سفر پہ جاتے ہو نا تو 4 فرض کے بجائے کتنے پڑھ لیں؟ 2. سنت نوافل معاف ہو گئے. کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے. سارا دن روزہ رکھا ہے تو مشقت ہوئی ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہو جائے؟ مختصر. اللہ نے کیا کیا؟ سارا دن روزہ اور عشاء میں کیا کرو؟ تراویح پڑھو. ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں. حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں. جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. ہم اللہ کے بندے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نوکر سے کہا اسٹیشن جاؤ ٹکٹ خرید کے لاؤ ٹرین کی. وہ گیا بھاگا 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 ٹکٹ خرید کے لے کے آ گیا. تھکا ہوا پورا حال پسینے. لے آئے ٹکٹ؟ لے آئے. جاؤ واپس جاؤ ٹکٹ واپس کر کے آؤ. تو بھاگا بھاگا گیا ٹکٹ واپس کر کے آ گیا. نہ اسے ٹکٹ خریدنے سے غرض نہ اسے ٹکٹ واپس کرنے سے غرض. اسے کیا غرض بھائی؟ بولو. حکم پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں.
ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا. اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو. بیٹے کو ذبح کرو. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے, بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا. ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حکم پورا کریں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اب بیٹے سے پوچھا, بیٹا یہ حکم ملا ہے, تیری کیا رائے ہے کہ تجھے ذبح کروں؟ بیٹا بھی کس کا ہے پھر؟ بیٹا بھی کس کا ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اب بیٹے کا جواب سنو, یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والے بچے جو ہوں گے نا, ان کا یہ جواب کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. ہاں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, مال ہے تو زکوٰۃ اور حج ہے, اس پر آنا ہے, اس پر سب کو لانا ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں. ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے. ہر مسلمان کیا بنے بھائی؟ دین کو کیا کرنا ہے. ہم دیکھو, ایک آدمی کہے جی میں ڈرائیور ہوں. میں کیا ہوں؟ اس سے کو بھائی گاڑی چلاؤ. کہتا گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی, ہوں میں ڈرائیور. ارے یہ کیسا ڈرائیور ہے بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں درزی ہوں, بھائی یہ کپڑے سی دو میرے. کہتا مجھے کپڑے سینے نہیں آتے, ہوں میں ویسے درزی آج کل. ارے یہ کیسے درزی ہے؟ تو آج مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں اور اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آ رہی. اسلام کی بنیادی چیزیں, جنازہ پڑھنے کے لیے 1000 آدمی آتے, 2000 آدمی آتے, اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟ جنازے کی دعا کتنوں کو آتی بھائی؟ توبہ توبہ. سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور باپ کو دعا بھی نہ دے سکا. توبہ توبہ توبہ. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب, وزیر صاحب, ایم پی اے صاحب, مالدار, سب کو ہم منع نہیں. بھائی دین تو سیکھو بھائی, ہم مسلمان ہیں, ہم دین کو سیکھیں گے. ہم کون ہیں بھائی؟ دین کو سیکھنا ہے. دین سیکھنے سے آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ محنت کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا. مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا, مسلمان تو ہو گیا, لیکن اب سیکھے گا تو اسلام تو سیکھنے سے آئے گا. اسلام کس سے آئے گا بھائی؟ بغیر سیکھے, بغیر سیکھے. ہمارے یہاں ایک رواج چلتا ہے کہ شادی کے موقع پہ نا بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. بارات جا رہی ڈھول ڈمکے کے ساتھ. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. کیا کرنے دولہا نے؟ ویسے نماز پڑھے نہ پڑھے, شادی کے نفل پڑھنے جا رہے. تو ہمارا ایک دوست تھا, تو وہ اس کا دولہا اس کا دوست تھا, تو یہ بارات میں ساتھ تھا. کہتا بارات باہر کھڑی ہو گئی اور مجھے جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ دولہا کے ساتھ اندر بھیج دیا کہ جاؤ نفل پڑھو. کہتا میں اس کو لے کے مسجد گیا. میں کہا بھائی پڑھ لے نفل. میں بیٹھ گیا. کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا, پھر اس نے نیت باندھ لی شادی کے نفل. کہتا میں بیٹھا رہا, وہ کھڑا بڑی دیر کھڑا ہوا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ واہ بھی واہ, شادی کے نفل ہے, بڑے خوشو خضو سے پڑھے جائیں. پھر بہت دیر کھڑے اس نے سلام پھیر دیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی کہ تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں ہوتا ہے. اب یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا نا, ہے افسوس, بات تو ہنسی آ جاتی لیکن ہے افسوس کی بات. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا سچی بات ہے, مجھے نماز آتی کوئی, مجھے نماز. تو تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی دین سیکھ لو بھائی, ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہاں, زندگی کیسے گزارنی ہے, دین سیکھنا پڑتا ہے. نماز کو سیکھے, وضو کو سیکھے, غسل کو سیکھے, پاکی ناپاکی کو سیکھے, جائز ناجائز کو سیکھے, حلال حرام کو سیکھے. کتا حرام,
اور بکرا حلال. تو یہ صرف کتے بکرے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام. کچھ صحیح، کوئی غلط، کوئی جائز، کوئی ناجائز، کوئی اچھی، کوئی بری، کچھ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی، کچھ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی. بھی کیا ہے؟ ہمیں دین سیکھنا ہے بھائی. اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے، تاکہ اعمال کا کیا پیدا ہو؟ کیا پیدا ہو بھائی؟ شوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد کیا آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد کیا پڑھے گا؟ اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ. اب کیا ہو؟ ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. واہ واہ. اب یہ شوق پیدا ہو اور مسلمان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اگر مغرب تک اسے موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ محنت ہے. اعمال کا شوق پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، غریب، امیر سب قرآن پڑھے، گھروں میں فضا بنے، قرآن کی فضا بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. قرآن پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا شام تک کے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. ہمارے مسئلوں کا حل اعمال ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات روزانہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. الہاکم التکاثر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1000 آیات پڑھنے کا ثواب. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے. ہمارا مزدور مزدوری کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، زمیندار ہل چلاتے ہوئے پانی لگاتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، چوکیدار ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے، ہاں سائیکل پہ جہاز پہ جا رہا ہے پڑھ سکتا ہے. کیا لا الہ الا اللہ. اور ایک عجیب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو.
یا اللہ، اب جو مر گیا نا، ابھی 1 منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، 2 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، آج صبح سے کئی لوگ مر گئے. اب جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم. ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے نہیں مر جانا ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذکر کی فضا بنے، ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آ جائے؟ اللہ کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے. واہ واہ. اور ایک عجیب حدیث ہے، عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، دعا کروں، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں. اور میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. پانی دے دو، پانی. درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ 2/3 وقت. اور میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. اب اللہ کے نبی کی بات سنیں آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھنے پر پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے. غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے، امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے، مزدور سے مزدور پڑھ سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا، بیمار سے بیمار پڑھ سکتا ہے. بھائی کمائی کیا ہے؟ یہ کمائی ہے. لوگ پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کمائی ہے، رکوع سجدہ کمائی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے کمائی ہے، ذکر کر رہا ہے کمائی ہے. استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار پر ایک تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ بارشیں دے گا. ہاں باغات میں برکت، نہروں میں برکت، موسلادھار بارشیں ہوں گی، باغات، نہریں، برکتوں کے دروازے، یہ سارے استغفار پر واضح. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اگر استغفار کرو گے تو کیا اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیں گی تمہیں؟ اور عجیب بات قرآن میں آتی وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ ان میں موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب، اور آپ نہ رہے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب. استغفار سے عذاب ٹلیں گے، استغفار سے. سب اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئے گے عذاب ٹل جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی استغفار پر. ہاں مسئلوں کا حل،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی، کئی سفر میں تھے، رات پڑ گئی، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، سوچا رات مسجد میں گزار لوں، تو مسجد میں انہوں نے کہا جی مسجد بند کرنی ہے، باہر نکلو۔ انہوں نے کہا جی میں نے رات گزارنی ہے، کہ نہیں جی اجازت نہیں، اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تو ایک تندور والا تھا، روٹی بنانے والا، اس نے کہا جی آپ میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ اب وہ جناب آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ، چلتا پھرتا استغفر اللہ، اٹھتا بیٹھتا استغفر اللہ استغفر۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا استغفار کرتے، اس سے پوچھا بھی اس کے کیا فائدے دیکھے، تو انہوں نے بہت استغفار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں بڑے مسائل میں تھا، جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے میرے مسئلے حل ہو گئے، جو میں مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے، بس ایک دعا قبول نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ اچھا بھائی وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی زیارت تو کروا دوں گی، بس یہ دعا رہ گئی باقی ساری قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ دعا بھی تیری قبول ہو گئی، میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں تیرے سامنے، اور مجھے لگتا ہے تیرا استغفار ہی کھینچ کے لایا مجھے۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ مال نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، اسباب کی کثرت نہیں ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک کرو، معاملہ کس سے ٹھیک کرو، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اعمال ہے بھائی، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ اپنا مسئلہ کس کے سامنے رکھو؟ اللہ سے مانگو۔ ہاں مسئلوں کا حل اعمال ہے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہو وہ کتنی اہم ہوگی۔ اگلی بات فرمائی، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے، وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے بھائی، ہم سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے، ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، سلام پھیرا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، دعا سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے نہ کوئی بات کہی نہ سنی، مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ تو تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سب کی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو؟ تکرار کرو، تکرار کرو، دہراؤ اس جملے کو، کیا؟ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ اب کہو 50 دفعہ کہو، 100 دفعہ کہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہاں اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں بھائی، سب کی۔ ہاں ایک جو نا کسی کے پاس گئے کوئی صاحب کہ جی ہائے ہائے کرو، بھی کیوں ہائے ہائے کروں؟ کہتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ارے پیٹ میں تیرے درد ہو رہا ہے، ہائے ہائے میں کروں؟
لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. ارے اللہ کے بندے، جس کا مسئلہ ہے وہ خود اللہ سے مانگے، وہ خود اللہ سے. پریشانی جس کو ہے وہ جو مانگے گا دل سے، دوسرا تو نہیں مانگے گا. ہاں، سب اللہ سے مانگے. تبلیغ میں یہ راستہ دکھا رہا ہے، سب اللہ سے مانگو بھائی، سب اللہ سے مانگو. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، موقع ہمارے حاج صاحب فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ. سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے. کیا ہے؟ موقع کی دعاؤں کا. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. تو بھائی دیکھو تبلیغ میں یہ محنت کہ اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے. غصے کو او بھائی موبائل والے بات سنو، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکی اور برائیاں تولی جائیں گی، سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق. سل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو. اعطی من حرمت، جو تمہیں نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو تمہیں نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو تمہیں نہیں سلام کرتا تم اسے سلام کرو، جو تمہارے پاس نہیں آتا تم اس کے پاس جاؤ. اگر یہ اخلاق زندہ ہو جائیں تو جھگڑے کیا ہو جائیں بھائی؟ بولو بھائی، جھگڑے کیا ہو جائیں؟ ختم. محبت ہی محبت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. استفسار پوچھا ہے، طلب پیدا کی. میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، پھر میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں. تیسری بات میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. اب آدھی کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل. صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور فرمایا آپس کا جو توڑ ہے، آپس کا جو توڑ ہے یہ کیا ہے؟ عداوت، بغض. یہ موڑ دینے والی چیز ہے. جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے اس طرح آپس کا بغض ہے، یہ عداوتیں ہیں. یہ نیکیوں کو کیا کر دیتی؟ نیکیوں کو کیا کر دیتی؟ موڑ کے رکھ دیتی. آپ نے فرمایا بتاؤ، میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، بہت سارے عمل لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق دبایا. قیامت کے دن اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیں. توبہ توبہ توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تبلیغ میں رہتے اخلاق اچھے بات، معاف کرنا سیکھ، غصے کو پینا سیکھ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. اب آپ کی نصیحت، مختصر جواب لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. نصیحت ختم. عرض کیا حضور زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت. فرمایا لا تغضب. زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت. لا تغضب. آگے صحابی فرماتے فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا کہ حضور کی اور نصیحت. آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو. اگر آج غصے پہ قابو آ جائے کتنے مسئلے حل ہو جائیں، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں.
آج غصے پہ قابو نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے, میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے, میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو اسے معافی کر دیا. اسے کیا کر دیا کرو؟ کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا. لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کو نفع پہنچاؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, ہماری مدد کون کرے گا؟ ہماری مدد کون کرے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اور اعتکاف میں ایک شخص کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ پریشان ہے. دیکھو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے. لوگوں کو آپ کے پیچھے نہ پھرنا پڑے, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو. میں نے کہا بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے, میں واقعی پریشان ہوں. اچھا پریشانی کیا تھی اسے؟ یہ نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں ہے, پریشانی یہ کہ میں نے کسی کا دینا ہے میرے پاس ہے نہیں, یہ پریشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, اس قبر والے کی عزت کی قسم میں نے فلاں کا حق دینا ہے اور میں حق ادا کرنے پر قادر نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی. ہاتھ جوتا لیا, مسجد سے باہر نکلے, چل پڑے سفارش کرنے. انہوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں تھے, بھول گئے اپنا اعتکاف؟ اور نہیں میں بھولا نہیں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اگر لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو نفع پہنچائیں, کتنی کمائی کر سکتا ہے. معاشرہ خوبصورت بنے گا. کیسے بنے گا؟ چیزوں سے نہیں, پیسوں سے نہیں. معاشرہ خوبصورت بنے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے, آپ والی زندگی سے. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر آئے وہ زندگی وجود میں آ جائے, یہ معاشرہ جنت بن جائے گا, یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ایمان والا جھوٹ, اگر جھوٹ ختم ہو جائے معاشرے سے, یہ معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے. ہاں جب ایمان بنے گا, اللہ کی ذات پر یقین آئے گا, آخرت کا یقین آئے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال اچھے ہوں گے, پھر اخلاق اچھے ہوں گے, پھر ظلم ختم ہوگا. 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے, ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم. جو آدمی ظلم کرے گا اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی. کتاب میں قصہ لکھا ہے, مچھلی شکار کر کے لایا, غریب آدمی تھا. تو کسی سالم نے مچھلی دیکھ کے اس کو پسند آئی, اس نے جا کے اسے مچھلی چھین لی اور مچھلی لے. وہ بڑی محنت کرتا رہا, میرے بچوں کی روزی ہے, اس نے کوئی طرح سے نکایا اور مچھلی چھین کر لے گیا. اب اللہ کی شان سے لگی بیماری, انگوٹھوں پہ بیماری لگی. طبیب کو دکھایا, اس نے کہا یہ انگوٹھے کاٹنے پڑے. انگوٹھے کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. دونوں ہاتھ کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا یہ دونوں کونیوں سے کاٹنے پڑیں گے. کونیاں کٹ گئی, بیماری آگے بڑھی. وہ پھر طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا مجھے یہ بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بددعا لگتی ہے. تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا,
یہ کیا ہوا ہے؟ تو کیسے ہوا ہے؟ سوچ۔ اس نے کہا میں نے اس طرح ایک آدمی سے مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جا کے تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا جسم گل جائے گا۔ تلاش میں نکلا، بڑی مشکل سے جگہ اس آدمی کو مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا، مجھے معاف کر دے۔ کون ہو؟ کیوں؟ جس نے مچھلی چھینی تھی، کہ یہ تیرا کیا حل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد سے مجھے یہ بیماری لگی ہے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کرنا نہیں تھا، تیری حالت دیکھ کے ترس آتا ہے، جب میں نے تجھے معاف کر دی۔ ظلم کرے گا تو اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی۔ ہاں، مظلوم کی بددعا اس سے بھی جاتی ہے۔ ہاں، ایٹم بم کا وہ نقصان نہیں جو کسی کی بددعا کا ہو۔ دین کیا ہے؟ کسی پہ ظلم نہیں کر، لوگوں کی مدد کر، دھوکہ نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ کھایا نا کسی نے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک ایک حرام کا لقمہ ہے۔ تو کتابوں میں قصہ لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اب پرانا زمانہ، حج پہ مہینوں کا سفر، قافلے کا ایک آدمی، حج پہ جانے والا جو قافلہ، ایک آدمی فوت ہو گیا، قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے تو اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے، بہت بھگایا، ہلایا جلایا، مارنے کی کوشش، وہ ہلتا نہیں ہے، مرتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں پہنچ گئے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے سانپ وہاں پہنچ گئے۔ بڑے پریشان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے قافلے والے کہ یہ معاملہ ہے، جہاں قبر کھودتے سانپ آتا ہے، کیا کریں ہم؟ عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، برا عمل ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے دنیا میں۔ آپ دنیا میں کسی جگہ قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو۔ سانپ کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ حج سے واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا، غلے کا تاجر، گھر میں بوریاں آتی تھیں غلے کی، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا، اس کی جگہ، اس کا نتیجہ نکلا یہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا میں کہاں سے قبول کروں، اس کی کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ ہاں، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، کوئی قرضہ تو نہیں؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اتنی سخت بات ہے، کسی کے پیسے نہ دینا، کسی کا حق دبا لینا۔ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ ابھی وقت ہے اپنے معاملات کو صاف کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ بھی ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سخت چیز نازل ہو گئی، سخت چیز۔ صحابہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ دوسرے دن ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، اتنا سخت معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو بھائی یہ دین ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ دین زندگیوں میں آ جائے کہ دنیا بھی جنت بنے گی، امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی، عزت اطمینان ہوگا، دنیا بھی آسان ہوگی، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں اللہ فرماتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر۔ آج وقت ہے توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ۔ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کروائے، توبہ کروائے، پھرو بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی ٹھکی توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو بھائی، نکلو بھائی، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو دین کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو اعمال کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، پیچھے پھرنا، نرمی سے سمجھانا، اور کبھی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی ہے، کوئی آگے سے کسی نے برا بلا، صبر کرنا، برداشت کرنا، برداشت کرنا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ان کی خیرخواہی کا، ان کے نفع کی بات کو، اور وہ کہہ رہے آگے سے کہ تم تو گمراہ ہو۔ تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں تبلیغ کیا ہے؟ منت، خوشامد، پیچھے پھرنا، پیچھے پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا اور توبہ کروانا۔ بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو، سارے مسلمان اسلام پر آ جائیں، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے۔ ہمارے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے پیچھے ہوں گے۔ 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 200 سال پہلے بھی آباد تھی، 300 سال پہلے بھی کہاں گئے وہ لوگ؟ جن کا بڑا نام تھا آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ ہم سے زیادہ مشہور لوگ، ہم سے زیادہ مالدار لوگ،
ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے، کہاں گئے؟ ان کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا بھائی. ایک وقت آئے گا ہمارے نام کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے. جس اللہ نے دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. ہاں، ایک آدمی خواب میں نا، خواب میں سودا کر رہا ہے. اس نے کہا میں 7,000 روپے لوں گا. خریدنے والے نے کہا میں 6,000 دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں 7 لوں گا. انہوں نے کہا میں 6 دوں گا. اس نے 6,000 نکالے اور سامنے کیے خواب میں، لے لو 6 لے لو 6 لے لو 6 لے لو. کہتا میں 7 لوں گا. انہوں نے کہا یہ 6 لے لو. انہوں نے کہا میں 7 لوں گا. اب 6-7 کے بعد اڑی ہوئی تھی کہ آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی. کہتا چھ دے دو چھ دے دو. اب کہاں سے دے دے، وہ تو ختم خواب تھا. یہ خواب ہے بھائی، یہ ختم ہوتا ہے. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی. دونوں مر گئے ختم کہانی. یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے، سب کی کہانی. 2 مرلے کا مکان یا 2 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ ایک ہی. 500 کا سوٹ یا 50,000 کا سوٹ ہے، کفن سب کا کیا ہے؟ کفن سب کا کیا؟ ایک ہی. کفن سب کا ایک ہی. گھر کی چارپائی اس کی 1,000 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کا بیڈ ہو، آخری چارپائی جنازے والی سب کی کیا ہے؟ غریب سے غریب بھی اسی چارپائی میں، مالدار سے مالدار بھی. بعض لوگ باتھ روم بناتے گھر میں 20 لاکھ روپے کا. ایک ہمارے لاہور میں بنایا اس نے 35 لاکھ روپے کا باتھ روم، 35 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کا شاور لگایا. ارے 5 لاکھ کا شاور لگایا. اور آخری غسل کس پہ ہوتا ہے؟ آخری غسل پھٹے پہ. سب دھوکہ ہے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جائے. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں. مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف بھی ہیں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے توبہ کریں گے. کب پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا توبہ 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 کریں گے پھر. اور اس سے پہلے مر گئے، اس سے پہلے مر گئے. تو بھائی بہت چھوٹی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ یہ جو مجمع آیا ہے یہ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. ہمارا اصل کام کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہم خود تو آئے نہیں، خود پیدا ہوئے. ہم نے آنکھیں اپنی خود بنائی ہیں، یہ اپنی صحت طاقت جسم خود بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے بھائی. ہم کائنات کا نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال. ہم تو 50 سال 70 سال کے لیے آئے صرف. اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو کیا فرمایا؟ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم تمہارے پاس کیوں آئے؟ تم سے ہم تمہارا ملک لینے نہیں آئے، حکومتیں لینے. ہمارا یہ کام نہیں ہے حکومتیں حاصل کرنا. ہمارا کام کیا؟ اللہ نے بھیجا کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر
اللہ کی بندگی میں لائیں. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا کہ دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ہمارا کام ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. صحابہ کرام اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان گئے، نکلے اللہ کے راستے میں. مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی صحبت اور آپ کے پیچھے کی نمازیں کتنی بڑی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، سارے انسانوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، اور فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے نا، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ جب واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ تمہارا گزر ہوگا، یہ میری ہو سکتا ہے تمہاری سے آخری ملاقات ہو. اشارہ کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے. فبکا معاذ، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی زیارت کروں گا، آپ کی باتیں سنوں گا. نہیں، جا رہے ہچکیاں بن گئی. تو جب حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے روئے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تو بھائی دیکھو، یہ اللہ کا کام، یہ دین کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء کا کام، یہ ہماری خوش قسمتی. اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے تو سب دل سے نیت کرو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کام، یہ اجتماع جو ہے نا، یہ تو ایک بہانہ ہے. جیسے نا وہ مثال تو ذرا ایسی ہے، وہ شادی جب رشتہ آتا ہے نا گھر میں، بچی کو دیکھنے آتے تو وہ بچی کو دیکھنے آتے تو وہ چائے کی ٹرے دیتے ہیں بچی کو کہ یہ مہمانوں کو چائے دے آؤ. وہ مقصد دکھلانا کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے. یہ اجتماع تو بہانہ ہے بھائی. اجتماع تو کیا ہے بھائی؟ یہ تو اصل بات تو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. کئی سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے، یہ سکھر اور شکارپور. یوسف کرکٹ والا نا، وہ یوسف تھا ہمارے ساتھ، سعید انور، تو شاید آپ کو یاد ہو. تو یوسف تو اس کو بہت مشہور تھا اس وقت. تو بڑا مجمع آیا تھا، بہت مجمع آیا تھا سکھر میں، بہت مجمع تھا. اب وہ مولوی کے نام پر تو آتے نہیں، مسجد کے نام پہ. تو یوسف کو میں نے ممبر پہ بٹھایا اور میں ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے ان سے کہا بھائی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. میں کہ تم لوگ سارے جو آئے ہو نا، یہ تو یوسف کے نام پر آئے، مولوی کے نام پر تو آئے. یہ تو بہانے ہے، اللہ اس بہانے سے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اجتماع، سچی بات ہے. خیر کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خیر کا سبب ہے. بھائی یہ سارا مجمع نیت کر لے، ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. اچھا یہ کام پتہ کس طرح ہوتا ہے؟ 3 طرح سے کام چلتے. بات ذرا غور سے سننا بھائی. کتنی طرح سے کام چلتے؟ زور، زر، زاری. زور کہتے ہیں طاقت سے کام کرنا. زر کہتے ہیں پیسے سے کام کرنا. زاری کہتے ہیں منت خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ کس سے چلتا ہے؟ زاری. دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی بھائی؟ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں. اور زاری کیا؟ بس زاری ہے نا، دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی کرنی ہے بھائی؟ تو سب نیت کرنے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں. کیا کہا بھائی؟
صرف دعا کافی نہیں ہے کہ دعا کر لی بس، اور دعا کرو. یہ کچھ کوئی اللہ والے تھے نا، اللہ والے، تو ایک صاحب آئے، حضرت دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے. وہ بزرگ آدمی سیدھے سادھے بڑی دعائیں مانگتے رہے. اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے. اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا شادی ابھی میں نے نہیں کی ہے. بس دعا کرو بھائی، دعا بھی تو کرو کچھ بھائی، کوئی ترتیب بھی، شادی کرو، ہاں بیج ڈالو، پانی لگاؤ، ہل چلاؤ، اب دعا مانگو، کھیتی اللہ اگائے گا. بھائی ہم جو کر سکتے وہ تو کریں بھائی. جتنا مجمع آیا ہے تقریباً 4 ماہ لگاؤ، چلو چلہ لگاؤ، 3 دن چلہ، 3 چلے، آگے بڑھو بھائی. یہ تھوڑا کہ اجتماع پہ آئے چلے گئے. ایک ساتھی جو ہے نا رائے گڑھ اجتماع پہ، میں نے کہا بھائی آپ کے سفر تو ہوئے ہوں گے ملکوں میں؟ کہتا نا میرا کوئی سفر نہیں ہوا. میں کہا 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے. اور میں نے کہا بھائی چلہ تو لگا ہوگا؟ کہتا نا چلہ بھی کبھی نہیں لگایا میں نے. اور بھائی 3 دن تو لگائے ہوں گے؟ کہتا 3 دن بھی کبھی نہیں لگائے. میں نے کہا بھائی تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے اجتماع پہ آ رہا ہوں. بھائی اجتماع کو بہانا ہے، آگے بڑھو بھائی. کیا کرو اجتماع کو، کیا بنو، آگے بڑھے بھائی، کام کریں، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. ایک ساتھی رائے گڑھ اجتماع سے واپس جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی 3 دن تم یہاں رہے، بیانات سنے، مذاکرے سنے، بڑوں کی باتیں سنی، اب جا کر کیا کرو گے؟ عجیب بات کی اس نے. پتہ کیا کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. اگلے سال اجتماع میں بھائی یہ تو یعنی ہم بات سمجھا نہیں سکے. یہ جتنا مجمع آیا ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہیں. کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے. ایسا فرماتے تھے اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، جو اس کام کو کرے گا نا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے. ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ ہمارا ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہاں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی اور دوبارہ نہیں ملنی ہے. یہ صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے. بہت سے لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں پڑے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو زبان بھی نہیں ہلا سکتے، جو سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے. اس زندگی کی قدر، اس وقت کی قدر، اس صحت کی قدر اور اس اجتماع کی قدر کہ کیا کریں. ہم اپنے کام پر آئیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. یہ جتنا مجمع ہے، کوئی نئے ہیں کوئی پرانے ہیں، کوئی شہر سے دیہاتوں سے، یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. 4 ماہ چلہ نفت، کیا بھائی بولو بھائی. شیطان پتہ کیا کہے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے، بیان ہوتا ہے اور جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسے غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں پھونک بھرو، پھونک بھرتے رہو، غبارہ پھونک گیا اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ بیان ہوا، جذبہ بنا، تشکیل کا وقت آیا، شیطان نے سوئی ماری. کیا پتہ کیا کہتا ہے شیطان؟ وہ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں، میرے کیا کیا حالات، انہیں کیا پتہ ہے میں کتنا مصروف آدمی ہوں. یا اللہ، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کیا ہوں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مسلمان کی مصروفیت تو یہ ہے، دیکھو باپ بیمار پڑا اسپتال میں، کوئی دوائی دینے والا نہیں، کھانا کھلانے والا نہیں، اور بیٹا دکان میں بیٹھا ہو اور کیا میں مصروف ہوں؟ کیا کہیں گے؟ بیٹا تیری مصروفیت اس کا کیا ہے؟ باپ کی خدمت کر اس کا. ہمارا اصل کام دین کی محنت ہے بھائی، دین کو پھیلانا ہے. ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرمایا کرتے تھے آج لوگ مال کمانے میں نہیں لگے ہوئے بلکہ مال کمانے کا بھوت سوار ہے. مال کمانے کا کیا ہے؟ بھوت سوار. پیسہ پیسہ آ جائے, پیسہ کیا پیسہ بھائی. عجیب بات ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, اور اس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. اس کے پاس بہت زیادہ پیسے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی, یہ ختم ہو جانی ہے, پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے, کون سی نماز ہے. یہ کسی بوڑھے سے نہیں فرمایا, یہ کسی بیمار سے نہیں, پتہ نہیں کس کا کب چلے جانا ہے. روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی, کہیں جائے قبرستان تو آتا ہے راستے میں, ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا تم نے بھی ادھر ہی, آنا تم نے بھی ادھر ہی. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر. تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے, ہم بھی آ رہے ہیں. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا ایک دفعہ عربوں میں, میرا ترجمہ تھا, تو اس میں بات فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے, سب نے چھوڑ جانا ہے, سب نے مر جانا ہے. تو اس پر بات ہونے لگے, کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان, کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان, نہ ہندوستان نہ پاکستان, قبرستان قبرستان. وہ عرب مجھے کہا ترجمہ کروں, میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کیا کروں. تو بھائی یہ دنیا چھوٹی سی زندگی ہے, یہ بڑا قیمتی مجمع ہے, پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں, دین زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کا کلمہ چمک سکتا ہے. اگر یہ جو مجمع آیا ہے نا, یہ مجمع اپنی ذات سے نیت کر لے ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بھائی؟ نیت کہاں ہے؟ ہاں صرف زبانی. یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. کہنا سننا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے, بولے کہ آج کہنے والے کہہ لیتے ہیں, سننے والے سن لیتے ہیں, دونوں فارغ. اس پر مثال دینے لگے کہ خامن جو ہے نا صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ چائے ختم ہو گئی ہے, چائے لے کر آنی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. چاول بھی ختم ہو گئے ہیں, چاول بھی لے کے آنے. انہوں نے کہا بہت اچھا. گھی بھی ختم ہو گیا, گھی بھی لے کے آنا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. آٹا بھی تھوڑا رہ گیا, آٹا بھی لے کے آنا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب وہ کہتی جا رہی, وہ سنتا جا رہا, وہ کہتی جا رہی, وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. تو بھائی یہ کہنا سننا کس لیے بھائی؟ کرنا ہے. کیا یہ کیا ہے بھائی؟ تو سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی. کیا کرنا ہے؟ دین کا کام. کب کب بھائی؟ لوہا گرم ہو تو کیا کریں؟ لوہا گرم ہو. ابھی تو مجمع ماحول میں ہے, بیان سن رہے ہیں, یہیں سے نکل جانا یہ آسان ہے. واپس جائیں, مہینے بعد نکلیں, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, وہ بہت مشکل ہے. اب شیطان آخری زور پتہ کیا لگائے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے, پر ابھی نہیں, بعد میں. ابھی نہیں. ہمارے بھائی بلال صاحب لاہور کے نا, وہ فرماتے تھے یہ جو ماحول ہے نا تبلیغ کا, یہ ہے ہاں ہاں ہاں. آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں تو کیا کہے گا؟ ہاں. 3 چلے لگاؤں؟ ہاں. سال لگاؤں؟ ہاں. 7 ماہ لگاؤں؟ ہاں. واپس گھر چلے جاؤ, وہاں ماحول ہے کس کا؟ نہ نہ نہ. اب گھر جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں؟ نہ. 3 چلے لگاؤں؟ نہ. سال لگاؤں؟ نہ. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نہ نہ نہ. وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے, وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے؟ یہ تو ہاں کا ماحول ہے. یہاں سے نکل جانا یہ آسان ہے, واپس جا کے نکلنا تو نیت کرو بھی اجتماع سے نقد نکلنا ہے انشاءاللہ. تو کھڑے ہو ہمت کر کے بھائی, نقد اجتماع سے چلہ 4 ماہ, نقد اجتماع سے چلہ 4 ماہ بھائی.
نقد اجتماع سے چلہ 4 ماہ، نقد اجتماع سے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، فرمائے جی، نام فرمائے جی بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ بھائی محمد طیب صاحب سال اندروں جی بھائی، بھائی محمد عثمان